بلخ شہر میں ایک تاجر رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ تاجر مر گیا تو اس کے دونوں بیٹے نے اس کا مال آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیا۔ اس تاجر نے اپنے ترکے میں 3 موئے مبارک بھی چھوڑے تھے، یعنی کہ اس تاجر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ تو دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک بال مبارک بانٹ لیے، اور جب 1 بال مبارک بچ گیا تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ اس کو ہم آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، آدھا تم لے لو اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ مگر چھوٹا بھائی جو تھا وہ بڑا با ادب تھا اور عاشق رسول بھی تھا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا بال کو کیسے ہم بیچ سے کاٹ سکتے ہیں، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ اس پر بڑے بھائی نے کہا اچھا، اگر ان سے اتنا ہی پیار ہے تو ایسا کرو کہ یہ تینوں بال مبارک تم رکھ لو اور تمہارا سارا مال مجھے دے دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اس نے سارے پیسے اور اپنا سارا مال اپنے بھائی کو دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بال مبارک اپنے پاس رکھ لیے۔ اب اس کے بعد جب بھی چھوٹا بھائی صبح گھر سے باہر نکلتا تو پہلے موئے مبارک کی بارگاہ میں حاضری دیتا، بڑے ادب کے ساتھ درود پاک پڑھتا اور پھر کام پر جاتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بڑا بھائی جو تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا مال ختم ہو گیا اور وہ کنگال ہو گیا۔ اور دوسری طرف اللہ نے چھوٹے بھائی کی ادب اور درود پاک کی برکت اور عاشق رسول کی وجہ سے اس کے کام میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ مالدار ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اچانک چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ایک مرد صالح نے اس چھوٹے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بھائی کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جس کو کوئی حاجت ہو تو وہ اس کے قبر پر آئے، اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی برکت سے ان کی دعا قبول فرما دے گا۔ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو اس کی قبر پر لوگوں کا آنا شروع ہو گیا۔ اتنا ادب ہو گیا لوگوں کے دلوں میں کہ اس کے قبر کے پاس سے کوئی بھی گزرتا تو لوگ سواری سے اتر کر اس کے قبر پر جایا کرتے۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ کبھی بھی ادب کا دامن نہ چھوڑے، اور خاص طور پر جب نبی پاک کی نسبت والی چیزوں کی بات آ جائے۔